السلام علیکم ناظرین، دس از خالد رضوی۔ آج میرا انتہائی اہم موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں کہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے اگر دیکھا جائے تو انسانیت متلاشی ہے کہ کوئی ایک ایسا راستہ ہو جہاں اس دنیا اور مرنے کے بعد کی کامیابی ممکن ہو، جس میں وہ کئی نظریات کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جس طرح کہ پہلے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور اس میں وہ پہلے فلاسفرز نے بھی بہت کام کیا، جس میں ارسطو ہیں، ساکرٹس ہیں۔ سقراط یہ کہتا تھا کہ علم ہی نیکی ہے اور یہی راستہ ہے نجات کا۔ ارسطو کہتا تھا صرف نیکی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے فلسفیوں نے جو جو تلاش میں رہے کہ کون سی راہ جو ہے وہ ایک نیکی کی راہ ہے اور صحیح، جس میں کامیابی ہو۔ اسی طرح مذہبی نظریات ہیں، جس میں ہندوازم ہے، بدھزم ہے، پھر یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے۔ یہ سارے مذاہب ہیں جنہوں نے مختلف راستے دکھائے انسانیت کو کہ یہی راستہ ایک سچا راستہ ہے۔ لیکن ہمیں آج اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ دوسرے نظریات، جس میں کہ سیکولر تھاٹس بھی ہیں، اشتراکیت بھی ہے، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ جس طرح کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت یا خدمت کی حد تک، مذہبی کچھ رویے ہیں جس کے اندر عبادات تک محدود ہے، یعنی ہر ایک کا الگ الگ پیمانہ اور زاویہ ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ نیکی اور صحیح راستہ، کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ یعنی حجۃ الوداع کا تھا، جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر فرمایا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور یہی بات قرآن کے سورہ حجرات میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ بات کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل، رسم و رواج، ان سب کے بت توڑ دیے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور میں قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ کی 177 آیت ہے، اور اسے آیت بر بھی کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ: نیکی اور بھلائی کی راہ یہ نہیں ہے کہ تم نے عبادت کرتے وقت اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیا۔ اور اسی طرح کی دوسری رسم، نیکی کی راہ تو ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور خدا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور سائلوں کو دیتے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، جب قول و قرار کر لیتے ہیں تو اسے پورا کر کے رہتے ہیں،
تنگی و مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا وقت، ہر حال میں صبر کرنے والے اور اپنی راہ میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ پر سچے ہیں، اور یہی ہیں جو برائیوں سے بچنے والے ہیں۔ برائیوں سے بچنے کا مطلب تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اس ترجمے کے بعد اب اگر ہم مختصراً اس بات کو کہنا چاہیں کہ اصل دین جو ہے وہ خدا پرستی اور نیک عملی کا نام ہے، صرف شریعت کے ظاہری رسوم کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، جس طرح کہ ہم اکثر فقہی مسائل میں الجھ کر اصل دین کو بھول چکے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں اس آیت کو کہا ہے، اس آیت کے متعلق انہوں نے فرمایا ہے کہ انتہائی جامع ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں ایمانیات ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ صبر ہے۔ صبر کس وقت؟ کہ جب مشکل کا وقت ہو، جب تنگی کا وقت ہو، اور اس کے علاوہ فاقہ کشی کا وقت ہو، مریض ہو اگر کوئی اس میں، اور پھر جنگ کی حالت ہو، تو ان سب چیزوں میں ثابت قدم رہنے کا نام ہی صبر ہے، جو سورہ عصر میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ ہے انہی چیزوں کا کہ اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طرح لوگوں پر خرچ کرنا۔ یہ ایک بہترین، یعنی اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے جو کسی بھی نظریے نے، کسی بھی فکر نے، کسی نے فلاسفر نے نہیں دیا ہے۔ لیکن سچی بات تو ہمیشہ سیدھی ہوتی ہے۔ افسوس کی یہ بات ہے کہ اس وقت ہم اسلام کے اندر بھی ہم بہت سارے فقہی مسائل کو لے کر اس طرح الجھ گئے ہیں کہ جس کی وجہ کر ہمیں سیدھی اور سچی بات کو ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس کا لب لباب ایک سمری بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہا ہنا ہا ہنا ہا ہنا، یعنی تقوی دل میں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تقوی جو ہے وہ اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے جس میں یہ خصوصیات جن میں ہوتی ہیں جو سورہ بر میں بتائی گئی ہیں، جو صحیح معنی میں تقوی والے لوگ ہیں، جو ان سب چیزوں پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ کیا تم نے کبھی ایک ایسے راستے پہ نہیں گئے ہو جہاں بہت سارے کانٹے ہوں؟ تو اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ آپ دنیا کے ٹیمپٹیشن، دنیا کے شہوت فریب سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہی تقوی ہے۔ تو یہ ایک تقوی کی تعریف ہے۔ تو اسی سلسلے میں اب ہم اسی پہ ہم اپنی بات اب ختم کرتے ہیں کہ اصل دین جو ہے خدا پرستی اور نیک عملی کا نام ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت بر، یعنی اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔